سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فاتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامة یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ نحل آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا اسلوب آپ حضرات نے سماعت فرما رکھا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر رب تعالیٰ نے عقائد کے متعلق بتلایا ہے، اور انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ توحید بھی ہے، اور عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں کا بھی بیان کیا ہے کہ اے حضرت انسان، میری نعمتوں کی طرف دیکھ اور مجھے وحدہ لا شریک مان کہ میرے سوا یہ کام کر کوئی نہیں سکتا، میرے سوا یہ کام کوئی کر نہیں سکتا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے انہی نعمتوں کے بارے میں سماعت فرمایا تھا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں بارش نہیں برسا سکتی۔ ابھی حال ہی میں بارشوں کا فقدان ہے، مخلوقات جو ہیں اللہ کی وہ پیاس سے مر رہی ہیں۔ آئے نا بڑے بڑے بادشاہ، آئے نا جنہیں دنیا کے اندر اپنی طاقتوں پر ناز ہے، اور کہیں کہ ہم بارش برسا دیں گے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بارش نہیں برسا سکتی۔ اللہ رب العزت نے کہا میری ذات وہ ہے جو آسمان سے پانی کو برساتی ہے، اور پھر پانی جب برس جاتا ہے، زمین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو زمین تمہارے لیے غلہ اگاتی ہے، اور پھر اسی پانی سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، کہیں تم اس پانی کو پیتے ہو، کہیں اس پانی سے تم درخت اگاتے ہو۔ یہی پانی جب زمین کو سیراب کرتی ہے تو اسی زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، اسی زمین سے زیتون اور کھجوریں اگتی ہیں، اور ہر طرح کا پھل اگتا ہے۔ میرے سوا کسی اور کو لا کر دکھاؤ جو اس طرح کا نظام چلا سکے۔ پھر رات اور دن کے نظام کو دیکھو کہ رات اور دن کا نظام میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، کس طرح ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے وقت پہ رات آ رہی ہے اور اپنے وقت پر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ لاؤ اس طرح کا کوئی نظام بنا کر دکھائے۔ پھر یہ ستارے میں نے تمہارے لیے مسخر کیے کہ ان ستاروں سے تم راستوں کو تلاش کرتے ہو۔
پھر یہ دیکھو دنیا کے اندر یہ جتنی بھی کھیتیاں ہیں ہر کھیتی کا رنگ الگ ہے. زمین ہے اسی کے اندر تم گندم کا بیج بیجتے ہو گندم اگتی ہے, وہیں سے تم چاول بیجتے ہو چاول اگتے ہیں, وہی گنا لگاتے ہو گنا اگتا ہے. اور ان تینوں کا رنگ الگ الگ ہے, ایک جیسا بھی رنگ نہیں ہے. ان رنگوں کی تبدیلی کوئی کر سکتا ہے میرے سوا؟ اور پھر دیکھو میں نے تمہارے لیے دریاؤں کو سمندروں کو مسخر کیا, اسی سمندر سے تم گوشت کھاتے ہو مچھلی, اسی سمندر سے تم زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. اور پھر یہ دیکھو تیز موجیں ہیں اور ان موجوں کو چیرتی ہوئی کشتیاں چل رہی ہیں, جن کشتیوں پر تم اپنا ساز و سامان لاد کر دوسرے مقام پر لے جاتے ہو, تجارت کرتے ہو اور نفع اٹھاتے ہو. اس پانی کو اس کشتی کے تابع کس نے کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے کیا. پھر یہ زمین جس پہ تم چلتے ہو, یہ زمین کو اللہ رب العزت نے پانی پر بنایا ہے. اگر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت پہاڑوں کو نہ گاڑتا تو یہ زمین ٹھہر نہ پاتی اور ہمارا چلنا مشکل ہو جاتا. اللہ رب العزت نے کہا دیکھو تو صحیح, میں نے پہاڑوں کو بطور میخیں اس زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین تمہارے لیے ٹھہراؤ کا باعث بنے, سکون کا باعث بنے. اور پھر اسی زمین میں سے میں نے نہریں چلا دی, اسی زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. افمن یخلق کمن لا یخلق, اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو ذات یہ پیدا کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو ان جیسی چیزیں پیدا کر سکے؟ جب کوئی نہیں ہے تو اے حضرت انسان تم مجھے کیوں نہیں پہچانتا؟ تو میری مان کے کیوں نہیں چلتا؟ اپنے مقصد کو کیوں نہیں پہچانتا؟ اپنے مقصد کو کیوں بھلائے بیٹھا ہے کہ تیرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اگلے ہی رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے دل کے اندر اس بات کو پیوست کر لیں کہ میرے سوا آخرت کی رسوائیوں سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. اور ہاں میری ذات وہ ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے یا جو تمہارے ظاہر میں ہے یا تمہارے باطن میں ہے. تم خلوت میں کرتے ہو, جلوت میں کرتے ہو, اندھیروں میں کرتے ہو, روشنی میں کرتے ہو, چھپ کے کرتے ہو, سامنے کرتے ہو, رب سب جانتا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ رب کو پتہ نہیں چلے گا, کبھی نہیں سوچنا. رب تمہارے انگ انگ سے واقف ہے, رب تمہارے تمام تر معاملات کو دیکھ رہا ہے. اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کن سے؟ جو شرک کرتے ہیں, مشرکین مکہ مخاطب ہیں. مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ تمہاری طرف کیا چیز نازل ہوئی ہے تو آگے سے یوں کہتے ہماری طرف تو یہ افسانے ہیں, پرانی باتیں ہیں. آج کل کے دور کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ بھی اکثر کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف قصے کہانیوں کی کتاب ہے. حالانکہ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے. وہ کہیں کون؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ افسانہ ہے. یاد رکھ لو کل قیامت کے دن جس نے مجھے نہ مانا دنیا کے اندر اور میرے حکموں کی روگردانی کرتا رہا, ایک تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا ہی اٹھائے گا, ساتھ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا کہ جس نے انہیں گمراہ کیا ہے. جو اس کی باتوں سے گمراہ ہوا ہے وہ اس کا بوجھ بھی کل قیامت کے دن اٹھائے گا. اور یاد رکھو جو لوگوں کو غیر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کروا رہے ہیں وہ اپنے اوپر بہت برا بوجھ لاد رہے ہیں. آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں
ان آیات کے ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی نفی کی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدابیر کرتے ہیں، خفیہ تدابیر کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدابیریں کرتے تھے۔ وہ کیسی تدبیریں کرتے تھے؟ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے، دور دراز سے کوئی دو صحابی آئے مکہ مکرمہ کے اندر، تو مکہ مکرمہ کے جو چودھری تھے نا، وڈیرے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ یہ صحابی کسی طرح نبی کی مجلس میں نہ جا سکیں، کیونکہ نبی کی مجلس میں جو آ جاتا تھا وہ نبی کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا، ان کی گفتگو کو جو سن لیتا تھا پھر وہ واپس نہ پلٹتا تھا، پھر وہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ نبی کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس اسلام کو روکنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نبی سے ملنے ہی نہیں دیتے، وہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے، ہیلے بہانے سے لوگوں کو روکتے، یہاں تک کہ یہ دو اجنبی صحابی بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کسی اجنبی شخص سے پوچھا کہ ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں، یہاں محمد بن عبداللہ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ جب مکہ کے وڈیروں نے یہ بات سنی تو مکہ کی دھرتی پر انہیں مارنا شروع کر دیا، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ مار کھا کھا کر جب نڈھال ہو گئے تو مارنے والوں نے انہیں چھوڑا، بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے وہ نبی کے پاس پہنچ گئے، اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں حالات خراب ہیں، اسلام کی دشمنی انتہائی عروج پہ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے علاقوں کو واپس چلے جاؤ اور اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے قدم جم چکے ہیں تو پھر تم ہمارے پاس لوٹ آنا۔ یہ دونوں صحابی اپنے علاقوں کے اندر واپس چلے گئے۔ ایک عرصہ کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے اور بدر کا معرکہ ہوا ہے، کفار کو شکست ہوئی ہے، مسلمانوں کے قدم جم چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں صحابہ آئے اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، یہ صرف مشرکین مکہ ہی نہیں، پہلی اقوام بھی ایسے ہی کرتی تھیں۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی نا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے 7500 فٹ ایک مینار تعمیر کروایا، 7500 فٹ ایک مینار تعمیر کروایا، اور اس کا مینار تعمیر کروانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس نے استہزان کہا کہ میں ایک بلند مینار تعمیر کرواؤں کہ جس مینار پہ چڑھ کے میں ابراہیم کے رب سے گفتگو کروں گا، میں ابراہیم کے رب کا مقابلہ کروں گا۔ اس نے 7500 فٹ مینار تعمیر کروایا، ابھی اس پر چڑھ نہ پایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے اس کی چوٹی کو گرا دیا، تیز آندھی آئی اور اس کی چوٹی گر گئی، پانی کے اندر جا کر اس کی چوٹی گری، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ منہدم ہوئی، اور ہزاروں لوگ اس مینار کے نیچے کچلے گئے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے، کئی لوگوں کی زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، وہ کہتے کچھ تھے بولتے کچھ تھے، وہ الفاظ کچھ ادا کرتے تھے ادا کچھ ہوتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا ان کے لیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دین کی دعوت دی تو فرعون نے بھی کہا کہ میں ایک بلند جگہ تعمیر کرتا ہوں جہاں چڑھ کر میں موسیٰ کے رب سے کلام کروں گا، موسیٰ کے رب سے گفتگو کروں گا۔ اس کا یہ کہنا بطور استہزان تھا، مذاق تھا۔ یہی وجہ ہے اسی بات کو لے کر مشرکین مکہ نے بھی طرح طرح کے حربے استعمال کیے، طرح طرح کی تدابیر اختیار کی، جس کا رب تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فحر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر ہوا یہ کہ جو انہوں نے عمارتیں تعمیر کی تھیں اللہ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا،
فخر علیہم السقف من فوقہم، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، جو ابھی میں نے نمرود کا واقعہ سنایا ہے، نمرود کا واقعہ جو سنایا ہے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا کہ جس کا انہیں احساس تک نہ تھا۔ جو قومیں دین اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں نا، ایک ہے اسلام کو قبول نہ کرنا، ایک ہے اسلام کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، یہ متنبع ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ان پر وہاں سے عذاب بھیجے گا جہاں سے ان کا وام و گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے ان کا وام و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور پھر یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں نا، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنے کیے سے مکریں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم تو بالکل پاک صاف تھے، نیک باز تھے۔ پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ جواب دے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کل قیامت کے دن کسی کا جھوٹ نہ چل سکے گا۔ اللہ رب العزت بطور گواہ زمین کو لے کر آئے گا، اللہ بطور گواہ پہاڑوں کو لے کر آئے گا، اللہ بطور گواہ انسان کے جسم کے اعضاء لے کر آئے گا۔ انسان کی زبان پر مور لگ جائے گی، یہاں تک کہ یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ہر عضو بولے گا۔ آپ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ زمین کا یہ ٹکڑا، یہ دیواریں، یہ چھت آپ کے حق میں گواہ بن رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے دین کی بات سننے کے لیے گرمی کے اس موسم میں، مصروفیت کے اس عالم کے اندر، فتنے کے اس عالم کے اندر، اللہ یہ تیرے گھر میں تیرے دین کی بات سننے آئے تھے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہ بن رہے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ کل میں بچ جاؤں گا اپنی زبان کے فریب سے، اپنی زبان کی چال بازیوں سے۔ سنیے گا، ثم یوم القیامت یحزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اللہ قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا۔ کن لوگوں کو رسوا کرے گا؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور انہیں کہا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ جن کی خاطر تم مسلمانوں سے لڑتے تھے؟ آج کسی کو عقیدہ توحید کا درس دیا جائے نا کہ بھئی اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا، وہ آگے سے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے، آگے سے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے جی کیوں نہیں ہوتا، میں وہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن رب کہے گا ان کی وجہ سے تم جھگڑتے تھے، بلاؤ ان کو، پھر بلاؤ ان کو۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اس دن کہیں گے وہ لوگ جو اہل علم ہیں، اہل علم ہیں، وہ کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر جو اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، آج بدحالی اور رسوائی ہے ان کافروں کے لیے جن کی روحیں ضبط ہوئی۔ الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکہ، کہ جن کی روحوں کو فرشتوں نے ضبط کیا، ایسے حال کے اندر ظالمی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری زندگی اور بری موت سے پناہ مانگی ہے۔ بری زندگی کون سی ہے؟ جو عقیدہ توحید کے خلاف گزرے، جو بد عقیدگی کے اندر گزرے، وہ بری زندگی ہے۔ اور بری موت کون سی ہے؟ جو حالت ایمان پہ نہ آئے، جو حالت ایمان پہ نہ آئے۔ ان لوگوں کی، کہ جن لوگوں نے شرک کیا اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اللہ کے حکموں کی روگردانی کی، ان لوگوں کی زندگی بھی بری ہے اور موت بھی بری ہے۔ اور جب ان کی موت آئے گی، فرشتے آئیں گے نا ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے اس حال کے اندر کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ،
تو رب تعالیٰ جب قیامت کے دن انہیں کھڑا کرے گا تو یہ کہیں گے اے اللہ ہم تو بڑے فرما بردار تھے، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اللہ ہم تو دنیا کے اندر کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، اللہ ہم تو بڑے فرما بردار تھے، ہم نے تو کسی کو دین پر چلنے سے روکا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی شاعر اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو کبھی قرآن و سنت کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو کبھی اسلام کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو کبھی داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو کبھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کر چلنے والے کا مذاق نہیں اڑایا، ہم نے تو کسی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کا مذاق نہیں اڑایا۔ رب جواب دے گا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیسے نہیں کرتے تھے تم، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر 4 اندھیروں کے اندر بچے کو بھی دیکھ رہا ہے اور اسے زندگی دے رہا ہے، رب تو وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے نا کئی بار، کہ جب کوئی طور پر گئے گھر والوں کی فکر ہوئی کہ گھر والوں کا کیا ہوگا، اللہ رب العزت نے بطور تنبیہ کے حضرت موسیٰ کو کہا تھا نا، موسیٰ تیرے سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پر عصا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، موسیٰ کو پھر کہا پھر مار، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر کہا پھر مار، تیسری تہہ کے اندر سے پتھر جو نکلا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، وہ بھی پھٹا اور اندر سے ایک کیڑا نکلا کہ جس کی زبان کے اندر، جس کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا تھا، اور وہ بزبان حال کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ رب تو 3 تہوں کے اندر کیڑے کو بھی غذا پہنچا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، تو کیسے بھول گیا کہ رب تیرے اعمال کو دیکھ نہیں رہا؟ رب دیکھ رہا ہے، فوراً گرفت نہیں کر رہا یا اس کی طرف سے ڈھیل ہے، فوراً پکڑ میں نہیں لے رہا یا اس کی طرف سے مہلت ہے، فوراً عذاب کے اندر مبتلا نہیں کر رہا یا اس کی طرف سے مہلت ہے، اور نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، نبی کے دعاؤں کے تو فعل یہ ہو رہا ہے، وگرنہ نافرمانی اس کی اور وہ چھوڑ دے، وہ تو فوراً گرفت میں لے لے، کیونکہ زمین اس کی، آسمان اس کا، ہم سب اس کے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہیں گے نا اللہ ہم کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ پھر کہے گا ہاتھوں سے بولو، یہ ہاتھ بتائیں گے ہاں اللہ یہ کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے اختصار کے ساتھ کہ رب ران کو حکم دے گا، ران بولے گی انسان کے جسم کی، یہ ران کو قوت گویائی اللہ دے گا، بول، یہ بندے کے حق میں گواہی دے گی، یہ بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہ حضرت انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ان اعضاء کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہے یا اپنے حق میں گواہ بناتا ہے۔ جن کے خلاف ان اعضاء نے گواہی دے دی کل قیامت کے دن پھر ہوگا کیا؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس داخل ہو جاؤ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہنم کے دروازوں سے، جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ گناہ کون کرتا ہے؟ گناہ کون کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے تکبر والا، تکبر کرنے والا، متکبر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے، متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَقِيلَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ جی ہاں، شروع میں نے عرض کیا کہ پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ سے، اللہ کے نافرمانوں سے، شرک کرنے والوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے کیا نازل کیا، تو وہ جواباً کہتے تھے کہ اللہ نے ہم پر جو ہے نا کوئی افسانہ نازل کر دیا ہے۔ لیکن جب اہل خیر سے پوچھا جائے گا
ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، جو ایمان والے ہیں، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور متقی لوگوں سے جب پوچھا گیا تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے، قالوا خیرا، یہ جواب دیں گے اللہ نے خیر ہی خیر نازل کی ہے، اللہ نے خیر ہی خیر نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس طرح جن لوگوں نے اس خیر کو سامنے رکھ کر، اس قرآن کی تعلیم کو سامنے رکھ کر، قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، شریعت محمدی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاری ہوگی، رب کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائیاں ہیں، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے، ایسے لوگوں کا گھر بہترین ہے۔ کیسا گھر ہے؟ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتی الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ ایسے باغات منتظر ہیں، 60 سال زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، 40 زندگی ہے، کتنا جی لیں گے؟ 100 جی لیں گے، 150 جی لیں گے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، قیامت کا ایک دن کتنے کا ہے؟ 50,000 سال کا، اور 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں یہ 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس مختصر سی زندگی کو اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر گزار لو۔ ایسے باغات تمہارے منتظر ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات کے اندر تم تھوڑی دیر نہیں ٹھہرو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرو گے، اور جو جی چاہے گا تمہارا اللہ وہ تمہارے سامنے حاضر کر دے گا، اللہ تمہارے سامنے حاضر کر دے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے اس جنت میں؟ ان باغات کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ یہ پاک ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمارا انجام ایسے لوگوں کی طرح کرے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسے حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے آئیں گے، بدکار کی موت آتی ہے نا، فرشتے روح کھینچتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے کی موت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ نکل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا اس کے نیک بندوں میں، اور پھر داخل ہو جانا جنت میں۔ فرشتے پھر سلام کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ کیوں سلامتی بھیج رہے ہیں؟ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جو نیک اعمال کرتے رہے ہو اس کے صلے میں اب جنت میں داخل ہو جاؤ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کا خطاب کر رہا ہے جو انتظار کر رہے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، ایمان لانے کے لیے اس کی سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا یہ قیامت کے منتظر ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے یا جنہیں ہم ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ ہدایت پر نہیں چلتے، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں، وہ فرشتوں کو دیکھیں پھر ایمان لائیں گے؟ یا پھر وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ پہنچے، قیامت آ پہنچے پھر ایمان لائیں گے؟
لیکن اس وقت ایمان لانا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت نے نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کے حالات کا بھی ذکر کر رکھا ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو اس قرآن کو دیکھ کر ہدایت نہیں پکڑتا وہ اب کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں نا وہ بھی ایسا ہی کرتی تھیں، کہتی تھی ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کوئی دیکھ نہ لیں، کوئی معجزہ نہ دیکھ لیں، کوئی دلیل نہ دیکھ لیں۔ وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہی تھی۔ جو ایسا کرتا ہے کسی کے انتظار میں رہتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یاد رکھو اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کیسا ظلم؟ ان کے برے اعمال کا بوجھ ان پر لادا جا رہا ہے۔ وہ جو گناہ کر رہے ہیں نا، ان گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا مذاق اڑانا بھی ان کے لیے ظلم ہے۔ قیامت کا مذاق اڑانے والا اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن جس قیامت کا یہ مذاق اڑاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس قیامت نے اسے آگ گھیر لینا ہے، اور اس وقت یہ ہاتھ پاؤں مارے گا، اس وقت یہ رب سے مہلت مانگے گا، اس وقت کہے گا کہ اللہ ہمیں لوٹا دے، لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ آج اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے، حالات سامنے ہیں، ان حالات کے اندر جس نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار لی، یاد رکھ لے اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اس کی قبر کی منزل بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت کے اسفار بھی اعلیٰ ہوں گے، اور پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سارے انعامات ہم سب کو عطا فرما دینا، آمین ثم آمین۔